اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه الصلاة والسلام فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وعدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبعبة كصبعبة الإناء. درود پڑھیے محمد والے تمام حاضرین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، بانیان مجلس، شرکائے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام حاضرین کی تمام شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، تمام مصیبت زدگان خصوصاً سیلاب زدگان جو اس وقت مصیبت میں ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، تمام مقامات مقدسہ اور علماء حق کی حفاظت کے لیے، مساجد و امام بارگاہوں کی عزاخانوں کی عزاداروں کی سلامتی کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی شجاعت، استقامت اور کامیابی کے لیے، اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندتر محمدی صلوات پڑھیے۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں، خداوند تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذکر محمد وآل محمد میں شریک ہونے کی، ذکر محمد وآل محمد منعقد کرنے کی اور ذکر محمد وآل محمد پڑھنے کی یہ توفیق عطا فرمائی۔ اس توفیق پر ہم بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں خداوند متعال کے لطف و عنایت سے جو بیان ہو رہا ہے، معاشرتی تباہی کے اسباب از نگاہ قرآن، قرآن کریم کی نگاہ سے معاشرتی تباہی کے اسباب۔ میں نے آپ کی خدمت میں ان چند روزہ مجالس کے اندر مختصر سے اس موضوع پہ یہ کہہ لیں کہ مفصلاً گفتگو تو نہیں ہوئی، صرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ بڑا ایک اہم مفصل موضوع ہے۔ قرآن کریم نے جو قرآن کریم علم پیتھولوجی کا منبع ہے، یعنی معاشرتی تباہیوں کے اسباب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ جس طرح ایک فرد کے اندر، ایک فرد کی روح کے اندر جب اس کے اندر روحانی بیماریاں پیدا ہوں تو اس کا وجود بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں پیدا ہوں تو بدن بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر معاشرے کے اندر امتیں، قومیں، نیشنز پوری بیمار ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مختلف وبا گھیر لیتی ہے معاشروں کو، جیسا کہ کرونا وائرس دیکھا آپ نے، ایک وبا تھی۔ اس طرح یہ پہلی کوئی وبا نہیں تھی، تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ کئی وبائیں آئیں دنیا میں جنہوں نے اپنے اثرات دکھائے۔ بہت ساری وبائیں، بہت ساری بیماریاں انسانی بدن کے لیے نقصان دہ جنہوں نے، اور جان لیوا وبا، جان لیوا بیماریاں انہوں نے آ کر انسانی بدن کو نقصان پہنچایا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے میڈیکل کی اصطلاح میں، ایک ہوتا ہے بیکٹیریا، ایک ہوتا ہے وائرس۔ بیکٹیریا کام کیا کرتا ہے؟ بیکٹیریا وائرس پھیلاتا ہے لیکن بیٹھتا بدن کے مرکز میں ہے۔
بدن کے مرکز میں، اور بدن کا مرکز ہے معدہ، جگر یا معدہ۔ جگر اور معدے کو ڈاکٹر حضرات، ماہرین طب، میڈیکل کے مجتہدین میڈیکل کے، وہ معدے یا جگر کو مرکز قرار دیتے ہیں انسانی بدن کی بیماریوں کا، یا بدن کا مرکز قرار دیتے ہیں کہ اگر معدہ یا جگر بیمار ہونا شروع ہو تو پھر انسانی بدن کے لیے زیادہ خطرات ہیں، وہ زیادہ چل نہیں پائے گا، زیادہ ایکٹیو نہیں ہوگا، صحت مند نہیں رہے گا۔ لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ وائرس؟ ایک چھوٹے سے بیکٹیریا سے، ایک چھوٹے سے جرثومے سے، ایک چھوٹے سے جراثیم سے، بہت معمولی سا جراثیم ہوتا ہے، لیکن اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہ وائرس اس طرح بنتا ہے کہ پہلے بدن کو لپیٹ میں لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک فرد کے بدن سے دوسرے فرد کے بدن کو لگتا ہے، اور پھر یہ پورے گاؤں، دیہات، قریہ، محلے، گلی گلی اور شہروں کو، حتیٰ کہ ممالک کو، ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوا اس کا؟ اس وائرس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک چھوٹے سے بیکٹیریا سے۔ اب اگر ماہرین طب اس کو وہیں پکڑ لیں، اس کا وہیں گلا گھونٹ دیں، اس کو بڑھنے نہ دیں، کیونکہ اصل میں ذمہ داری تو ماہرین طب کی ہے نا، عام پبلک تو نہیں جانتی اس کے بدن میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں بس عام پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کوئی چیز ایسی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر کی جانب رجوع کرے، مثلا ڈاکٹر کی جانب رجوع کرے۔ ایک اور معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ایک کمی یہ کہ ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہم، جیسے وہ اس معروف وہ ہے نا محاورہ اردو میں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، دین بھی نیم ملا سے لیتے اور دکھانے بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ بدن کو کوئی بیماری ہو جا کے میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے، کہیں گے مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ ٹیبلٹ دے دیں، یا حد سے زیادہ کمپاؤڈر کو دکھائیں گے۔ بھائی کمپاؤڈر ڈاکٹر تو نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ بخار ہوا، بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے، بخار ایک انڈیکیشن ہے، گھنٹی ہے، الارم ہے، بدن کے اندر کچھ ہوا تو اس کی وجہ سے بخار تو ایک الارم ہے، الارم بج رہا ہے کہ اندر کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن اب بخار طرح طرح کے ہوتے ہیں، ممکن ہے گلا خراب ہو تو بخار ہو جائے، ممکن ہے بدن کے اندر کوئی اور اعضائے بدن میں سے کوئی اور چیز، عضو بدن، اس کے اندر سے کوئی اور چیز کا مسئلہ ہو پھر بخار ہو جائے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بخار ایک ہی وجہ ہے اور جا کے پھر اس کی ٹیبلٹ لے کے کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری بیماریاں۔ لیکن عزیزان محترم، مشکل یہی ہے معاشرے کے اندر کہ ہم بر وقت اپنی بیماری کا علاج نہیں کراتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیکٹیریا بدن کو لپیٹ میں لیتا ہے اور پھر ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، انسانی بدن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ تو میں نے مثال دی ہے بدن کی، روحانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں، ایک فرد سے شروع ہوتی ہیں، وجود انسان سے شروع ہوتی ہیں۔ معاشرے جو تباہ ہوتے ہیں وہ افراد کے مبتلائے مرض میں ہو جانے سے تباہ ہوتے ہیں۔ جب ہم مبتلائے مرض ہو جاتے ہیں نا، کس طرح مبتلا ہوتے ہیں؟ ہماری ارواح، ہماری روحیں چھوٹے چھوٹے کام جس کو ائمہ نے منع کیا، جس کو دین اسلام نے منع کیا، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، علی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ حدیث رسول اللہ سے بھی ہے، مولا علی سے بھی ہے، دونوں معصوم سے ہے، کہ ہر شے کی آفت ہے۔ آفت، توجہ سنیے گا، آفت بیماری کو ہی کہتے ہیں، آفت اب اصطلاح میں اسے آفت کہتے ہیں۔ کل شیء آفت، علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر شے کی آفت ہے، ہر شے کو آفت لگتی ہے۔ کیسے؟ بعض آفتیں انسانی وجود کو لگتی ہیں، بعض آفتیں انسانی اعمال کو لگتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عبادت کی آفت، عبادت کو بھی، عابد کو بھی آفتیں لگتی ہیں۔ جب کوئی بہت زیادہ عبادتیں کرنے لگے نا تو اس پہ شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے،
شیطان نے کیا کہا تھا؟ ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکائے گا، ہمیں شیطان نہیں بہکاتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے کہا ہے میں تیرے عارف بندوں کو روکوں گا، یعنی جو اس نہج پر پہنچ گئے ہوں، جو معاشروں کی پرورش کرنا جانتے ہو، معاشروں کو اٹھانا جانتے ہو۔ اب عبادت کی آفت کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا عبادت کی آفت تکبر ہے، تکبر، غرور۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر میرے وجود میں تکبر آیا، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کوئی روٹین میں عادت میں نے کچھ بنا لی، عادت انجام دے کے آئے، عادتیں اور ہیں، عبادتیں اور ہیں۔ عادت نہیں، میں نے عادت بنا لی، مثلا میں نے عادت بنا لی کہ جیسے وقت آیا میں جلدی سے اٹھوں اور نہیں، ارادہ۔ عادت کے مقابلے میں ہے ارادہ۔ ہم عزیزان محترم توجہ سنیے گا، ہم ایڈکٹڈ ہو گئے، ایڈکٹڈ، عادی ہو گئے نا بہت ساری چیزوں کے۔ اور علی علیہ السلام نے بیماریوں کی جو جڑ، روح کی بیماریوں کی جو جڑ بتائی، وہ عادتوں کو بتایا۔ اسی حدیث کے اندر امیر المومنین کہتے ہیں انسانی ارواح کی آفت عادت ہے۔ عادت، آپ عادت بنا لیں، کسی بھی شے کو عادت بنا لیں، یہ عادتیں تباہ کرتی ہیں معاشرے کو، پہلے وجود کو تباہ کرتی ہیں، پھر معاشرے کو۔ ابھی آپ مجھے بتائیں نشہ کیا چیز ہے؟ عادت۔ ابھی کسی بولے بھائی آپ یہ نشہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اچھا جانتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، سگریٹ اچھی چیز ہے، تمباکو اچھی چیز ہے، یہ ساری چیزیں جتنی کھاتے ہیں کوئی اچھی چیزیں، نشہ آور چیزیں۔ اچھا جس سے پوچھیں گے وہ بھی اس سے پوچھیں کہ اچھا اس میں بتاؤ کیا کیا خصوصیات ہیں، اس سے صحت بنتی ہے، کیا ہوتا ہے اس میں، کیا کوئی مثلا ڈرائی فروٹ ڈلا ہوا ہے، اس کا کوئی مٹیریل اس کو پیس کے ڈالا ہے، کیا ہے، تو وہ خود بھی کہے گا کہ نہیں اس میں تو بہت بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن کیوں اس کو استعمال کر رہا ہے؟ عادی، ایڈکٹڈ ہو گیا ہے۔ اور عادتیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، ارادے پر وار کرتی ہیں، انسانی ارادے پر۔ اور مولا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے قیمتی چیز اس کا ارادہ ہے۔ کتنا قیمتی ہے؟ مثلا ہم لوگ کتنے قیمتی ہیں؟ ابھی کسی سے پوچھے کون قیمتی انسان ہے، کہیں گے جس کے پاس گاڑی بڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ بڑا ہے، جس کے پاس مال و ثروت زیادہ ہے، قیمتی آدمی ہماری نگاہ میں۔ لیکن علی علیہ السلام کہتے ہیں علی کی نگاہ میں قیمتی وہ ہے جس کا ارادہ مضبوط ہے۔ انسانی ارادے پہ کون سی چیز وار کرتی ہے؟ عادت۔ عادت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی، اتنی چھوٹی سی، پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ بیماری بن جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چلے حالیہ مثال دیتا ہوں۔ ابھی ہم کتنے عادی ہیں سوشل میڈیا کی۔ اب توجہ سنیے گا، میں سوشل میڈیا کی مخالفت نہیں کر رہا۔ کبھی آپ کہیں مولانا صاحب آپ مخالفت کر رہے ہیں، خود کیمرہ لگایا ہوا ہے، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، خود واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اور بیٹھ کے درس دے رہے ہیں سوشل میڈیا کی برائی۔ نہ سوشل میڈیا کی برائی نہیں کر رہے، لیکن عادت بتا رہے ہیں۔ اس کو جب ہم عادت بنائیں گے تو ہو کیا رہا ہے؟ آج آپ مجھے بتائیں، جب ہم موبائل کی طرف جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن بجا اور بس گئے، نوٹیفیکیشن آیا نا، میسج آیا کوئی، ٹون بجی، اس کے بعد جب ہم گئے کرتے کیا ہے؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ چلو دیکھتا ہوں، ایک ہی میسج دیکھوں گا لیکن زیادہ نہیں۔ پھر گئے، اس کے بعد 1 گھنٹے تک واپس نہیں آئے، ٹائم پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اس طرح ہم موبائل میں سوشل میڈیا میں جاتے ہیں۔ بعض ماہرین کے بقول، ماہرین نے جو ریسرچ کی ان کے بقول کہ 24 گھنٹے میں ہم اپنی موبائل اسکرین کو ایک دن میں 24 گھنٹے میں ہر ایک فرد، یعنی میں آپ ایک فرد 24 گھنٹے میں ہم اپنی موبائل اسکرین کو 2600 بار دیکھتے ہیں، 2600 ٹائم، صرف اٹھا کے موبائل کو یوں ہی دیکھتے۔ اسکرین دیکھنے کا ٹائم نوٹ کیا، ایک ایوریج بتایا کہ ہم 2600 بار، لیکن عین ممکن ہے کوئی اس سے بھی زیادہ دیکھتا ہو، لیکن ایک ایوریج ٹائم انہوں نے بتایا کہ ہم روزانہ 24 گھنٹے میں 2600 بار اپنی موبائل اسکرین کو صرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک سائیکی وار ہے، یہ ایک سائیکی وار ہے۔ موبائل بنا کیسے؟ مائنڈ سائنس سے۔ مائنڈ سائنس نے ریسرچ کر کے بنائی ہیں یہ چیزیں، مائنڈ سائنس ریسرچ کرتی ہے ان چیزوں پہ، بچوں کے دماغ کیسے ہوتے ہیں، بڑوں کے کیسے ہوتے ہیں، بزرگوں کے کیسے ہوتے ہیں، خواتین کے کیسے ہوتے ہیں۔ مائنڈ سائنس نے آج ریسرچ کی، علی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ کلام موجود ہے ہمارے پاس، لیکن جیسے میں نے کہا نا معذرت کے ساتھ، اسلام بہت مظلوم مکتب ہے،
اتنا مظلوم ہے، دشمن نے تو جو کیا وہ کیا، لیکن یہاں سے بھی تو بیان نہیں ہوا. مشکل تو یہ ہوئی نا، یہاں سے بھی بیان نہیں ہوا. 2600 بار ہم اپنی موبائل اسکرین دیکھ رہے ہیں، اتنے ایڈکٹڈ ہو گئے، اتنے عادی ہو گئے. اچھا عادت، اب توجہ سنیے گا، عادت کی طرف انسان جاتا کیوں ہے؟ میں 2 بڑی وجہ بتاتا ہوں کیوں ہم کسی بھی چیز کی عادت کی طرف جاتے ہیں، کیوں وہ عادت بنتی ہے. پہلی چیز ہے اسپیڈی ریوارڈ، جلدی نتیجہ. جس چیز کا جلدی نتیجہ ملے گا آپ اس کی طرف جلدی جائیں گے، اور جن کاموں کا دیر سے نتیجہ ہوگا اس کی طرف نہیں جائیں گے. اس کی طرف تو نہیں جائیں گے نا. مثال کے طور پہ ابھی مثلا میں اگر ہم پاکستان میں ریشو نکالیں تو CSS کے لیے کتنے لوگ آمادہ ہیں، کتنے ایگزام دیتے ہیں، اور اس میں سے کتنے پاس ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. ایک سبجیکٹ ہے نا CSS، بڑا بیوروکریٹ بنتے ہیں، ملک چلاتے ہیں. بیوروکریٹ کس سے بنتے ہیں؟ CSS. اب بتائیں مجھے کتنے لوگ آمادہ ہوتے ہیں، کتنے نکلتے ہیں اس میں؟ کیوں ہے؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ تعلیم کی طرف ریشو کم ہے. دنیا کی ابھی ریشو نکالا ہے، انٹرنیشنل لیول پر نکلا، اور دنیا کی جو 200 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، 2022 کا یہ ابھی ریشو نکالا گیا ہے. دنیا کی 200 جو دنیا کی سب سے ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز ہیں، معذرت کے ساتھ اس میں سے ایک بھی پاکستانی نہیں. یونیورسٹی لیول ہمارا یہ تعلیمی لیول. اب میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو معاشرے ہمارے تباہی کی جانب، اب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے موازنہ کرنا ہے. ہم مثلا ایز اے نیشن، ہمارا معاشرہ، کیا ہم اوج پر ہیں یا پستی میں؟ یہ موازنہ کرنا ہے. ابھی میں دین کی جانب تو آیا ہی نہیں، دینی معیارات پہ تو میں آیا ہی نہیں. ابھی تو ہم ایز اے نیشن بات کر رہے ہیں، بلا تفریق کسی فرقے کی بھی بات نہیں کر رہے. ایز اے نیشن پاکستانی اگر تعلیم کے میدان میں دیکھیں کتنا پیچھے. بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، ہمارا حصہ تھا. بنگلہ دیش کی 3 یونیورسٹیز ٹاپ 200 کے اندر شامل ہیں. بنگلہ دیش ہماری ایک بھی نہیں، 200 کے بعد ہیں. اور پھر ایک اور بتاؤں، ٹاپ 500 میں سندھ کی تو ایک بھی نہیں. کراچی یونیورسٹی پہلی آتی ہے لیکن وہ ٹاپ 500 کے بعد، کیونکہ پھر سندھ پہ تو زیادہ کرم ہے نا خدا کا. تو اس لیے بہرحال تعلیمی میدان میں سندھ پہ تو زیادہ ہی کرم ہے. بہرحال توجہ سنیں عزیزان محترم، بس میں زیادہ تنقیدی پہلو نہیں رکھنا، لیکن یہ تنقید نہیں ہے، یہ جو ہے وہ حقائق ہے معاشرے کے اندر جو آج ہماری یہ سطح ہے. لیکن توجہ سے سنیں کیوں ہوا یہ سب؟ عادت. آپ مجھے بتائیں یہ موبائل، اب میں بار بار موبائل کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ حالیہ مثال ہے، یہ جلدی سمجھ آئے گی. اسپیڈی ریوارڈ، مثلا ہم نے تصویر ڈالی فیس بک پر یا کہیں، کیوں ہم اتنا عادی ہو گئے؟ کیونکہ ہمیں بار بار دیکھنا ہے کتنے لائک، کتنے کمنٹس، کتنے آئے ہیں، کس نے کیا کمنٹ دیا، کتنے لائک. اچھا وہ لائک دیکھنے آپ گئے، 5 منٹ کے لیے گئے تھے، 5 گھنٹے گزر گئے، پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ اسپیڈی ریوارڈ جہاں پہ ہوتا ہے نا، جہاں جلدی نتائج آتے ہیں، وہاں انسان جلدی جاتا ہے نتائج کی وجہ سے. اب میں 2 جملوں میں کہہ کے اب میں اس کا حل بھی بتاتا ہوں، کیونکہ طبیب تو وہی ہوتا ہے جو مرض بھی بتائے اور حل بھی بتائے. بھائی طبیب وہ تھوڑی ہوتا ہے جو بس بتا کے نکل جائے اور کہے اب تم جاؤ. اللہم صلی علی محمد. طبیب وہی ہے بہترین جو ہمیں بیماری بھی بتائے اور اس کا علاج بھی بتائے. اب میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں، لگے گا بڑا عجیب سا چھوٹا سا علاج، لیکن کر کے دیکھیں گے امپلیمنٹ بہت بہترین ہے. مثلا میں جوانوں سے خصوصاً مخاطب ہوں، توجہ سنیے گا، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں، میں جوانوں سے مخاطب ہوں. آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کیسے عادت سے جان چھڑائیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اوپر آپ بہترین اسلام اور مکتب تشیع کے مبلغ بن سکتے ہیں. اسی کے ذریعے سے آپ، اور فوائد بھی ہیں سوشل میڈیا کے، کیوں نہیں ہیں؟ فوائد ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ مجالس سنتے ہیں، آپ اس کے اوپر علمی لیکچرز بھی سن سکتے ہیں، آپ مثلا ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی ہیں. لیکن ایک مشکل ہوئی، ہم باہر والوں سے کنیکٹ ہو گئے، گھر میں آپس میں نہیں ہوئے. دیکھیں ایک فائدہ ہے تو ایک نقصان بھی ہے، اور سب سے بڑا نقصان جس میں دینی شریعت بھی پائمال ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے، میاں بیوی گھر میں ہیں، جائز رشتہ،
خوبصورت رشتہ، زوج اور زوجہ کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، لیکن بہرحال ابھی ایام ازاں ہے، مجھے شادی پہ لیکچر نہیں دینا، ورنہ شادی کی حکمت، نکاح کی حکمت قرآن کریم نے روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ نکاح خالی جنسی لذت کے لیے تھوڑی ہے، نکاح کے لیے باقاعدہ شرائط رکھی گئی کہ ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہو۔ روایت میں کیوں کہا گیا ماں ہو؟ اس لیے کہ تربیت کا پہلو، خالی اپنی خواہش نہ دیکھو، گوری ہو، لمبی ہو، یہ ہو، وہ ہو، یہ نہ دیکھو، بلکہ اس کو یہ دیکھو کہ اس کے اندر شعور کتنا ہے، علم کتنا ہے، آپ کے بچوں کو وہ معاشرے کے قابل بنا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ روایت کا میں نے نچوڑ بتایا، بس توجہ سنیں، توجہ سنیے گا عزیزان محترم۔ ہم اس عادت سے کیسے جان چھڑائیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ موبائل استعمال نہ کریں، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں، لیکن عادی نہ بنیں۔ اچھا، عادتوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، میں جوانوں کے لیے خود فارمولہ بتا رہا ہوں، معمولی سا طریقہ ہے۔ آپ ایک کام کریں، نوٹیفیکیشن آف کر دیں، نوٹیفیکیشن آف کریں، یہ جو ٹن ٹن بیل بجتی ہے نا بار بار میسج کی، اس سے ہمارے لیے رغبت ہوتی ہے، فوراً بھاگتے ہیں، کیا آیا، اب کیا آیا۔ نوٹیفیکیشن آف کریں، اس کے بعد آپ جب بھی جائیں گے ارادتاً جائیں گے، عادت سے نہیں جائیں گے، کیونکہ نوٹیفیکیشن ہمارے کانوں کی عادت بن گئی ہے۔ بیل بجی اور ہم نے موبائل اٹھایا، بیل بجی، کتاب ہے، پیپر ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کے پیپر ہو رہے ہیں، کالج کے ہو رہے ہیں، مدرسوں کے پیپر ہو رہے ہیں، موبائل ساتھ رکھا ہوا۔ تعلیم پڑھنے کا اصول ہے، جب بھی اسٹڈی کریں، خصوصاً جوانان توجہ سنیں، جب بھی اسٹڈی کے لیے بیٹھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، دینی ہو، غیر دینی ہو، انفارمیشن کے لیے ہو، نالج کی کتاب ہو، معلوماتی ہو، جب بھی کتاب پڑھیں موبائل سے 1 میل دور بیٹھیں، یا تو سائلنٹ پہ کر دیں یا آف کر دیں، لیکن موبائل آپ کو پڑھنے نہیں دے گا۔ پہلی چیز نوٹیفیکیشن آف کریں، آپ پھر دیکھیں آپ ارادتاً جائیں گے۔ دوسری چیز، اگر اس سے بھی کام نہیں بنے تو ایک اور اوپر کا لیول بتاتا ہوں، ایپس ڈیلیٹ کر دیں، اکاؤنٹ نہیں، کبھی یہ سمجھا اکاؤنٹ اڑا دیا، آغا صاحب کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ اڑا دو، مولانا صاحب، ایپس، کیونکہ ایپس ایزی ٹو ایکسس ہے، ایزی ٹو ایکسس یعنی آسانی سے پہنچ، جس چیز کی جانب انسان، یہ مائنڈ سائنس کہہ رہی ہے، جس چیز کی جانب انسان کی آسانی سے پہنچ ہوگی اس کا عادی بھی بنے گا عادی۔ ایپس ڈیلیٹ کریں، پھر آپ جب بھی جائیں گے آئی ڈی ڈالیں گے، پاسورڈ ڈالیں گے، پھر آپ مجھے بتائیں، ابھی ایپس کی وجہ سے 2600 بار موبائل دیکھتے ہیں، پھر مشکل سے 26 بار دیکھیں گے، کیونکہ ارادتاً جائیں گے، پھر کام سے ہی جائیں گے، فالتو نہیں جائیں گے۔ آئی ڈی پاسورڈ جب ڈالیں گے تو کام سے ہی جائیں گے۔ اب پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی مجلس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ایپس ڈیلیٹ کرنے سے مراد یہ اکاؤنٹ اڑا دو، ختم، پتھروں کے دور میں چلے جاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے پتھروں کے دور میں چلے جاؤ، جیسے کہ بعض کہتے ہیں، بعض ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ پکے، بعض ایسے لوگ ہیں، کتابوں میں ہم نے پڑھا بھی اور باقاعدہ ملا بھی ہوں میں ایسے لوگوں سے، بعض لوگوں سے جن کا یہ نظریہ تھا کہ ہم پکے گھروں میں اچھے مکانات میں نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں رہیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ اس لیے کہ یہ سیرت رسول نہیں ہے۔ میں نے کہا سیرت رسول کیا ہے؟ کہنے لگے سیرت رسول تو یہ ہے کہ واپس مٹی کے گھر میں رہو تاکہ وہ ماحول پیدا ہو، تو عزیزان محترم ہم یہی غلطی کر رہے ہیں سیرت کو سیکھنے میں۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت، لفظ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے، سیر عربی زبان میں چلنے کو کہتے ہیں، گھومنے کو نہیں، مستی کو نہیں۔ اردو میں پکنک کو سیر کہتے ہیں، عربی میں سیر چلنے کو کہتے ہیں، واک کرنے کو، چلنے کو، اور سیرت چلنے کے انداز کو کہتے ہیں، طریقہ کار، روش۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اب باہر کوئی اٹھ کر جائے، لوگوں کو خبر دے، مسجد امام بارگاہ صاحب الزمان گلستان جوہر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیرت ہے، یہ تاریخ ہے، یہ خبر ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھنے کا انداز یہ ہے، روش یہ ہے۔ پیغمبر اکرم کھانا کھاتے تھے، یہ ہسٹری ہے، سیرت نہیں ہے۔ اس لیے سیرت اور تاریخ مکس ہو گئی ہے، سیرت اور تاریخ اتنی مکس ہو گئی کہ ہمیں پھر سمجھ نہیں آتا سیرت کیا ہے اور تاریخ کیا ہے۔ پیغمبر اکرم مدینہ میں رہتے تھے، تاریخ ہے، خبر ہے، خبر میڈیا نے خبر دی نا، راویوں نے۔ پیغمبر اکرم مدینہ کے ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتے تھے، خبر ہے۔
لیکن اللہ کے قانون پر زندگی گزارتے تھے. وہ قانون الہی سیرت رسول ہے. اب پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ آنے والے دور میں تم سب کیا کرنا؟ بلڈنگیں گرا دینا، بنگلے گرا دینا اور پھر مٹی کے مکان میں جانا. یہ اسلام کی غلط تفسیر ہے جو لوگ کرتے ہیں. غلط تفسیر ہے پیغمبر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان جیسوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اسلام بدنام ہوتا ہے. اسلام یہ دین نہیں ہے. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے. میں سیرت کے بارے میں 2 جملے کہہ کے اپنے موضوع پہ آؤں گا. سیرت یعنی آپ بنگلے میں رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا. آپ بہترین فلیٹ میں رہیں، آپ بہترین گھر بنائیں، ٹائلیں لگائیں، سب کچھ کریں، شرط یہ حلال پیسہ ہو. اور شرط یہ کہ حلال ہو، حرام سے نہیں، حلال سے. اچھا گھر بنائیں لیکن اس 4 دیواری کے اندر قانون رسول و علی اپنائیں. تو یہ سیرت رسول اللہ. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر سلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں اور مطلب کو آسان کر دیتا ہوں جوانوں کے لیے، توجہ سے سنیں. رسول اللہ کھانا کھاتے تھے. اب کیا دین اسلام آج کیا کہتا ہے کہ زمین پہ ہی بیٹھ کے کھانا ہے، ڈائننگ ٹیبل منع ہے؟ کسی مجتہد کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا، کرسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا حرام ہے؟ کوئی ایسا آپ نے سنا؟ نہیں. کیوں؟ توجہ سے سنیے گا. شرط یہ ہے کہ حلال مال سے کھانا ہو، پہلی شرط. اسلام یہ کہتا ہے آپ چاہے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھائیں یا دسترخوان پر کھائیں. خالی دسترخوان پہ بیٹھنے کو سیرت نہیں کہتے. دسترخوان لگا دیا اور پھر کھانے کا انداز وہ یورپ والا ہو، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں برکت ہوگی پیغمبر اکرم کا دسترخوان. سیرت، یہ سیرت نہیں ہے. آپ چاہے زمین پہ نہ بھی بیٹھے، بھلے ٹیبل پر بیٹھ کر کھائیں، کرسی پر بیٹھ کر کھائیں، لیکن کھانے کا انداز اگر رسول اللہ والا ہے تو عین سیرت طیبہ پہ عمل کر رہے ہیں. انداز کیا ہے کھانے کا؟ آداب، انداز، اس کو اپنانا سیرت ہے. 4 دیواری سے گھر بنتا ہے، اندر رہنے والوں کی آپس کی محبت سے گھرانہ بنتا ہے. گھرانہ بنانا اسلام آپ کو کہتا ہے گھرانہ بناؤ. ابھی اکثر لوگ کیا غم کھاتے ہیں کہ ہمارا تو کرائے کا گھر ہے، اے کاش اپنا ہو. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعا کیا کریں خدا آپ کو دے، انشاءاللہ اپنا گھر آپ کو دے. لیکن اگر کرائے کے ایک کمرے میں رہتے ہو، ایک یہ فیملی ہے جو کرائے کے ایک کمرے میں رہتی ہے، اور ایک وہ ہے جو 600 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں اپنا ذاتی. 600 گز کے بنگلے میں رہنے کے بعد بھی اگر گھر میں میاں بیوی، شوہر قانون علی پہ نہ ہو اور زوجہ قانون سیدہ پہ نہ ہو تو یہ گھر ہے، گھرانہ نہیں ہے. لیکن ایک حجرے میں رہتے ہو، کرائے پر رہتے ہو، غم نہ کھاؤ. علی کی سیرت مرد اپنائے، سیدہ کی سیرت عورت اپنائے، یہ گھر پھر اس کے بعد گھرانہ بن جاتا. یہ گھر گھرانہ ان کے قانون کو اپنانے سے بنتا ہے. دیواریں بنانے سے گھرانہ نہیں بنتا، ان کے قانون کو اپنانے سے بنتا. بس عزیزان محترم، عادتیں معاشرے کو تباہ کرتی ہیں، عبادت انسان کو عبد بناتی ہے. اسی لیے ارادے کے ساتھ کریں، عبادت ارادے کے ساتھ، کیونکہ عبادت ہمارا ارادہ ہی مضبوط کرتی ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ ارادہ مضبوط کرنے کے لیے، ارادہ مضبوط کرنے کے لیے. آئیں آ کر دیکھیں، عادتوں کے اسیر، اتنے عادتوں کے اسیر تھے کہ جو مولا علی کے فرمان پہ بھی اٹھ نہیں رہے تھے. تاریخ کہہ رہی ہے معاشرہ تباہ ہو گیا. کیسے تباہ ہوا؟ معاشرتی تباہی کے میں نے چند اسباب بتائے تھے. میں اب آیہ کریمہ کی جانب آ رہا ہوں تاکہ آج اس موضوع کو کمپلیٹ کیا جائے. پہلا میں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ کیا تھا؟ معاشرتی تباہی کا سبب اللہ کی آیتوں کا انکار. وہ معاشرے پستی کی جانب جاتے ہیں، تباہی کی جانب. اور پھر قرآن کہتا ہے پوری پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں. رسول اللہ نے ان کو کہا میت الاحیاء، چلتی پھرتی لاشیں. وہ معاشرے تباہ ہوتے ہیں. دوسرا قتل انبیاء، قتل ولی خدا، قتل ائمہ کرنے سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. اور امام حسین نے اپنے قیام کے دوران بتایا تھا کہ میرا سر بھی یحییٰ ابن زکریا کی طرح اتارا جائے گا، لیکن پھر معاشرہ تباہ بھی ہوگا. میں آج کربلا کے بعد کے 2 واقعات بتاؤں گا، اس لیے توجہ سنیے گا کہ کیسے قتل حسین کے بعد معاشرہ کیسے تباہ ہوا اور امام سجاد نے کیسے اٹھایا. بس میں 2 جملے بتاؤں، بس توجہ سنیں. تیسری وجہ
جو بیان ہوئی ہے عصیان، معصیت، گناہ. جب گناہ عام ہو جائیں، اور جانتے ہیں وہ معاشرے تو جلدی تباہ ہوتے ہیں جس میں گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے. بھائی گناہ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ چھوٹی سی عادت سے. آپ مجھے بتائیں، بچے کو جب انسان دنیا میں آتا ہے، میں اور آپ دنیا میں آئے، اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا جھوٹا پیدا کیا تھا؟ سچا پیدا کیا تھا. اور بچے کی صداقت یہ ہے کہ گھر میں ابا ہے، دروازے پہ کوئی آیا، کہا کہ جا کے بول دو گے، بچے سے کہلواتے ہیں کہ بولو نہیں ہے. کہلواتے ہیں نا، اکثر کہلواتے ہیں. یہ بہت بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں والدین. اس کے اندر خداداد صلاحیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر صداقت رکھی ہے، اور اس کی صداقت کون مار دیتا ہے؟ اس کو کون کر رہا ہوتا ہے؟ غیر دانستہ طور پہ ہم خود ہی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جا کے بولو نہیں ہے، وہ جا کے بولتا ہے دروازے پہ، ابا کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں. اتنا سچا ہے وہ، کہتا میں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں. یہ سچائی ہے. اللہ نے صداقت، سچائی، شجاعت، امانت، دیانت، یہ سب وجود انسانی میں پیدائشی طور پہ رکھی ہیں، لیکن ایک بیج کی طرح رکھی ہیں. پروان چڑھانا ہے. جیسے بیج ہوتا ہے، پھر وہ کوپل درخت بنتا ہے، پھر اس کے بعد پروان چڑھتا ہے. وجود انسانی میں بھی اسی طرح خدا نے رکھی ہے. بس توجہ سے سنیں، معاشرہ تباہ کیسے ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے نا کہ بچوں سے جھوٹ کہلوانا، لیکن بڑے ہو کے اس کی کیا شخصیت بنے گی؟ کاذب شخصیت، جھوٹی شخصیت. جھوٹ اس کے اندر راسخ ہو جائے گا، اور جھوٹ پھر اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے. بعض لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کسی کو نہیں کہہ رہا لیکن ایک عمومی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والے کو شک کیا یقین ہو جاتا ہے کہ سچ کہہ رہا. یعنی اتنا ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اتنا ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. یہ چھوٹی سی عادت تھی جو اندر شروع ہوئی تھی، اب وہ اتنی راسخ ہو گئی کہ اب گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا. جب ائمہ سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتائیں گناہوں کی کنجی کیا ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں کو ایک کمرے میں بند کیا جائے اور تالا لگا دیا جائے تو ان کو گناہوں کو کھولنے کی ایک ہی کنجی ہے، اس تالے کو کھولنے کی، اور وہ کنجی خدا نے جھوٹ کو بنایا. جھوٹ سے آغاز ہوتا ہے. تالا، گناہوں کے تالے کو کھولنے کی چابی، کنجی جھوٹ ہے. لگ گیا تالا، کھل گیا، پھر سب برائیاں خود ہی آئیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، وجود میں آ جائیں گی. بس عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. عصیان، معصیت. پھر اس کے بعد چوتھی علامت جو ہم نے سورہ آل عمران سے بتائی تھی وہ تھی تعدی. حد سے بڑے ہوئے لوگ، عدل نہیں ہو، معاشرے میں اعتدال نہ ہو. اور کل ایک علامت جو ہم نے بتائی تھی امام حسین کے خطبے سے، وہ کیا تھی؟ علماء کی خاموشی. معاشروں کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ مقام عالم کا اور پھر ذمہ داری، یہ دونوں دی ہے. آج میں آپ کو چند علامتیں اور بتاتا ہوں، بس آپ نے توجہ سے سننی ہے. یہ چند علامتیں سورہ مبارکہ اعراف، سورہ مبارکہ اعراف میں یہ آیت پڑھوں گا، آپ نے باقی میں مختصر سا اس میں ترجمہ کروں گا اور مختصر سی تشریح، آپ نے باقی گھر جا کے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 85. یہ حضرت شعیب نبی خدا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے. اب میں نے گزشتہ جو بیان کی تھی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے آیت تھی کہ وہ کیسے تباہ ہوئے 4 چیزوں کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ان میں یہ چاروں بیماریاں آئیں کیوں؟ اس کی مرکزی وجہ تھی ان کے احبار، ان کے روحانی لوگ، ان کے علماء اپنی تو تربیت کرتے تھے، اپنے آپ کو تو جنت لے جا رہے تھے، امت کو حال پہ چھوڑ دیا تھا. یعنی اپنی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اپنے طور پہ تو باتقوا تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا گناہ تو یہ تھا کہ ظلم پہ، تعدی پہ، بے راہ روی پہ خاموش تھے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. بنیادی وجہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے علماء. اور پھر امام حسین نے منع کے میدان میں علماء اسلام کو یہ خطاب کیا. اور پھر توجہ سے سنیں، امام نے کہا کہ اے علماء اسلام، امام حسین کے جملے ہیں خطبہ منع کے. امام نے کہا اے علماء اسلام، اللہ نے علماء یہود اور علماء عیسائی یعنی بنی اسرائیل کے علماء پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے.
یہ امام حسین کے جملے. اور پھر کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ دو کام کرتے تھے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے, اور ظالم بادشاہوں کو حکومتوں میں رہنے کا جواز دیتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, امام حسین کہہ رہے ہیں. ظلم میں ساتھ دیتے تھے, ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ان کا ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا لوگوں کے لیے دلیل تھا کہ وہ بھی تو ساتھ ہے, اتنی بڑی شخصیت ساتھ ہے, اتنا بڑا امامے والا روحانی پیشوا ساتھ ہے, تو اس کا مطلب وہ ظالم نہیں ہے. اور پھر عوامی رجحان تو صحیح تھا. یہ امام حسین کہہ رہے ہیں علماء یہ دو کام کرتے تھے. اس سے کیا ہوا؟ معاشرے تباہ ہوئے, معاشرہ پستی کی جانب آ گیا. اللہ نے بنی اسرائیل کو جانتے کتنا ناز نخرے اٹھائے خدا نے اس قوم کے. قرآن بیان کر رہا ہے, اللہ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین, ہم نے تمہیں عالمین پہ برتری دی تھی. اللہ نے یاد دلایا بنی اسرائیل کو. لیکن اتنے ڈھیٹ تھی یہ قوم, اتنی عجیب تھی یہ قوم, اپنے رہبروں سے بحث کرتی تھی, اپنے اماموں سے بحث کرتی تھی, اپنے پیشواؤں کی اطاعت نہیں کرتی تھی. آئیں میں ایک اور بنی اسرائیل کا واقعہ سنا دوں. بنی اسرائیل کے واقعات میں سورہ بقرہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا, توجہ سنیے گا. وہ ہے طالوت اور جالوت کا قصہ. پڑھیے گا جا کر انشاءاللہ. طالوت کون تھا؟ کوئی نبی نہیں تھا. توئیں کے ساتھ طالوت اور جیم کے ساتھ جالوت, یہ دو الگ الگ ہیں, کنفیوژن نہ ہو جائے. میں جوانوں کے لیے وضاحت کرتا ہوں. طالوت ایک الہی رہبر تھا جس کو اللہ نے لیڈر بنایا تھا بنی اسرائیل کا, اور جالوت بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ. طالوت اور جالوت, اب ناموں میں فرق رکھیے گا. طالوت, اب بنی اسرائیل نے کیا کیا, توجہ سنیے گا. بنی اسرائیل کے سارے جواز خدا نے چھین لیے, کیونکہ بہانے بہت کرتے تھے. بنی اسرائیل کی ایک صفت یہ تھی, بہانے بہت کرتے تھے. کہتے تھے اچھا اگر یہ ہو جائے تو خدا نے کہا جاؤ گائے ذبح کرو. کیا کر رہے تھے آپ نے سب نے واقعہ سنا ہے. حضرت موسیٰ سے کہہ رہے تھے اچھا کون سے کلر کی ہو, سنگ کیسے ہوں, پیٹ کیسا ہو, ٹانگیں کیسی ہوں, قد کیسا ہو. اتنے یہ بہانے تھے. حالانکہ قرآن نے کہا, اللہ نے کہا اگر یہ خالی گائے کا حکم تھا کوئی بھی گائے کر دیتے. اللہ نے ان کا امتحان لیا جگہ جگہ, لیکن بڑے ہٹ دھرم لوگ تھے, انبیاء کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلے. اور پھر اب یہ کہنے لگے, اب اللہ سے انہوں نے فریاد کی. توجہ سے سنیے گا, یہ طالوت کا واقعہ ہے کیا. اللہ سے انہوں نے فریاد کی, کہنے لگے پروردگارا ہماری زمینوں پر, فلسطین اور دیگر زمینیں جو تھی نا, اس پہ ظالم بادشاہ نے, جالوت نے قبضہ کیا تھا, وہ ظالم بادشاہ تھا. اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, پروردگارا الاجل الاجل الاجل, جلدی بھیج, ہمیں کوئی رہبر دے, ہمیں کوئی لیڈر دے, ہمیں کوئی رہنما دے, تاکہ ہم اس کی قیادت میں جائیں اور اپنی زمینوں کو فتح کریں. خدا جانتا تھا, خدا ان کو جانتا تھا کہ یہ کریں گے کیا. آمادہ نہیں تھے, تیار نہیں تھے, الاجل کہہ رہے تھے کہ جلدی بھیج, خدا تاجیل کر, پروردگارہ تاجیل کر. خدا نے کہا اچھا ایک کام کرو, میں تمہارا رہبر بناتا ہوں, لیڈر بناتا. اب امتحان دیکھیں, قوم کا امتحان دیکھیں, توجہ سے سنیے گا. قوم کا امتحان یہ تھا کہ خدا نے کہا میں تمہارا لیڈر بناتا ہوں, جاؤ. فلاں وہ لڑکا ہے, 20 سال کا لڑکا ملتا ہے یہ تاریخ میں, ایک جوان تھا 20 سال کا, چرواہا تھا, بکریاں چراتا تھا. خدا نے کہا جاؤ, وہ اس کو میں تمہارا لیڈر بناتا ہوں. کون تھا وہ؟ کہا طالوت کو. اب یہ پریشان ہو گئے, یہ اٹھے اور کہنے لگے یہ 20 سالہ لڑکا, یہ ہمارا رہبر. اب پھر دوبارہ دیکھیں, خدا کے سامنے پھر انہوں نے جواز شروع کیے. کیا کہنے لگے, یہ 20 سالہ لڑکا. پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ان میں سے کہ اس کے پاس تو نہ مال ہے, نہ اس کی عمر زیادہ ہے. توجہ سے سنیے گا, اس کے پاس نہ مال ہے نہ عمر زیادہ ہے. یہ کیسے؟ عمر سے مراد یہ تھی کہ اس کے پاس تجربہ نہیں ہے, عمر کم ہے, اس کی ایج کم ہے, تجربہ نہیں ہے. میں نقطہ دیتا چلتا ہوں, جب امیر المومنین کے حق پر بعد رسول کوئی اور آ کر بیٹھا, سقیفہ ہوا نا, تو جب ابن عباس سے ہے یہ روایت, ابن عباس سے کہا گیا, جب ابن عباس نے کہا کہ بھائی یہ حق تو علی کا تھا, جب یہ بات ہوئی تو ان کو جواب میں یہ کہا گیا کہ سنیں, علی کی عمر بھی کم ہے اور مال بھی نہیں. وہی بنی اسرائیل والا, علی کی عمر ذرا کم ہے اور ہم جو لائیں وہ ایکسپیرینس والا آدمی لائیں, جس کے پاس ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, بزرگ ہیں, یہ چلائیں گے نا حکومت. لیکن بھول گئے کہ جب خدا کسی کو رہبر بناتا ہے تو وہ عمر نہیں دیکھتا,
دو چیزیں دیکھتا ہے جو طالوت میں دیکھی، وہی جواب جو اللہ نے طالوت کے لیے انہیں دیا وہی جواب اہل ثقیفہ کو بھی ہے۔ وہ کیا جواب ہے؟ اللہ نے جب طالوت کو رہبر بنایا، بنی اسرائیل کہنے لگے نہ مال ہے نہ عمر زیادہ ہے۔ خدا نے کہا جب اللہ کسی کو لیڈر، رہبر، امام، پیشوا بنائے تو مال اور عمر کی نہیں بلکہ دو چیزیں دیکھتا ہے، علم اور شجاعت۔ یہ دو چیزیں، علم اور شجاعت، قرآن کی آیت ہے۔ اب آئیں، اللہ نے علی کو رہبر بنایا بعد رسول، علی کو امام بنایا تو علی کی نہ عمر دیکھو نہ مال دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ آؤ، اعتراف بھی کیا نہ بعد رسول علی سے کوئی علم میں زیادہ تھا نہ شجاعت میں زیادہ تھا۔ معیار قرآنی سے علی رہبر امت ہے، معیار قرآنی سے بعد رسول علی ہیں امت کے پیشوا، حاکم، معیار قرآنی سے۔ اب طالوت کو جب بنایا خدا نے تو کیا کہنے لگے؟ یہ تو لڑکا ہے، یہ کیا کرے گا؟ خدا نے کہا کہ میں بنا رہا ہوں، جاؤ۔ خدا نے حکم دیا میں بنا رہا ہوں۔ اب بہانے کرنے لگے۔ اچھا 100% لوگ جو الجل الجل کر رہے تھے نا، سب مل کے دعائیں کرتے تھے، 50% آدھا لشکر تو وہیں اس نے کہا کہ ہم نہیں اس کو مانتے، ہم اس کو لیڈر نہیں مانتے، ہم اس کو رہبر نہیں مانتے۔ اللہ کے طرف سے ولی کا انکار، الہی رہبروں کا انکار۔ لیکن کیا کرتا ہے الہی رہبر کا انکار؟ جانتے کیا ہوتا ہے؟ الہی رہبر کا انکار انسان کو ابلیس بناتا ہے۔ چلے میں آیت بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم کو، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، کیا سجدہ؟ فرشتوں نے کیا، ایک نے نہیں کیا۔ کیا کہنے لگا ابلیس؟ کیا کہنے لگا؟ قصہ سب نے سنا ہے، موضوع نہیں، لیکن میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اچھا وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، اللہ ہی کو تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم، تعمیل کرنی تھی، حکم اللہ کا تھا۔ اچھا سجدہ کیا تھا؟ وہ یہ جو آپ مسجد میں کرتے ہیں نا، 7 اعضاء زمین پہ رکھتے ہیں، پیشانی، 2 ہاتھ، گھٹنے اور 2 انگوٹھے، یہ جو رکھتے ہیں، یہ سجدہ تھوڑی تھا، یہ ہے سجدہ علامتی، وہ تھا سجدہ حقیقی۔ علامت اور چیز ہوتی ہے، حقیقت اور چیز ہوتی ہے۔ میں سجدے کی وضاحت کر کے آ رہا ہوں تو مجھے سنیے گا۔ علامت حقیقت کا پتہ دیتی ہے، خود حقیقت نہیں ہوتی۔ آئیں توجہ سنیں، سجدے کا لغوی معنی کیا ہے؟ سجدے کا لغوی معنی ہے سرنڈر، تسلیم، مان لینا، عملی طور پہ مان لینا، جھک جانا اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ جو 7 اعضاء ہم زمین پہ رکھتے ہیں نا، یہ علامتی سجدہ ہے، اس لیے کروایا کہ 5 ٹائم مسجد میں آ کے اپنی پیشانی رکھو اور دل سے قانون الہی کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ لیکن اگر میں صرف پیشانی رکھ کے چلا گیا، میرے گھر میں، وجود میں، کاروبار پہ ادھر ادھر الہی قانون نہ ہو تو میں نے علامتی سجدہ کیا ہے، حقیقی سجدہ ابھی نہیں کیا۔ آئیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ علامت حقیقت کے لیے ہوتی ہے۔ اب جو فرشتوں سے کرایا تھا نا خدا نے، وہ کیا تھا؟ یہ علامتی سجدہ نہیں تھا۔ فرشتوں نے 7 اعضاء نہیں رکھنے تھے زمین پہ، اللہ نے کہا تھا ایکسیپٹ کرو، مان لو، جس کو میں نبی، ولی، رہبر، امام بناؤں تسلیم کرو۔ کس نے کیا تسلیم؟ تمام فرشتوں نے۔ فسجدوا الا ابلیس۔ کیوں ابلیس نے انکار کیا؟ اس کے اندر تکبر تھا، اس لیے انکار کیا۔ اب واستکبر وکان من الکافرین، خدا نے کہا وہ کافروں میں سے ہو گیا، استکبار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب توجہ سے سنیں، میں قانون دینا چاہ رہا ہوں۔ کس کو انکار تھا؟ ولی کا انکار۔ آدم کون ہے؟ نبی، ولی، امام، رہبر، پیشوا امت کا پیشوا، رہبر۔ آدم کو جب اللہ نبی و ولی بنائے تسلیم کرو، انکار کرنے والا ابلیس بنتا ہے۔ جب نوح کو اللہ نبی و ولی بنائے قبول کرو، انکار کرنے والا ابلیس بنتا ہے۔ ابراہیم کو جب خدا نبی و ولی بنائے قبول کرو، انکار کرنے والا ابلیس بنتا ہے۔ موسیٰ کو، عیسیٰ کو جب اللہ نبی بنائے، ولی بنائے، رہبر بنائے قبول کرو، انکار کرنے والا ابلیس بنتا ہے۔ رسول اللہ کو جب اللہ نبی بنائے، ولی بنائے، امام و رہبر بنائے قبول کرو، انکار کرنے والا ابلیس بنتا ہے۔ اور اب غدیر میں رسول اللہ کے حکم سے کسی کو ولی بنائیں تو وہ بھی قبول کرو، کیونکہ حکم الہی ہے، انکار کرنے والا ابلیس بن جائے گا۔
انکار ولی انسان کو ابلیسیت کے زمرے میں لے جاتا ہے، معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ اچھا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ولی کا۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ نقصان سوسائٹیز کا ہوتا ہے، خود ہمارا ہوتا ہے، معاشروں کا ہوتا ہے۔ کربلا میں سید الشہداء پہ ظلم کر دیا، امام حسین کا نقصان ہوا کچھ نہیں، سرخرو ہو گئے۔ سید الشہداء ہیں، شہداء کے امام رہبر، نقصان کس کا ہوا؟ خود امت کا، خود قوم کا نقصان ہوا۔ اب توجہ سنیں، طالوت کو رہبر بنایا، کہنے لگے ہم نہیں مانتے، مسئلہ یہ کہ یہ عمر میں کم ہے اور آدھا لشکر وہیں سرنڈر ہو گیا۔ اب توجہ سنیں، امتحان ہوا، آگے بڑھے، جو آدھا لشکر آگے بڑھا، اللہ نے کہا اب امتحان دیکھیں، امتحان بھی آتے ہیں، جو قومیں امتحانوں کو نہ سمجھ پائیں وہ بھی پستی کی جانب جاتی ہیں۔ اب پیاسے تھے، لشکر نکلا طالوت سے مقابلے کے لیے، جالوت سے مقابلے کے لیے، طالوت کی سربراہی میں جالوت سے مقابلے کے لیے لشکر نکلا ہے۔ اب توجہ سے سنیں، یہ لشکر نکلا، پھر کیا ہوا؟ اب لشکر آدھا تو رک گیا تھا، آدھا تو آیا ہی نہیں، آدھے نے تو ولی نہیں مانا، آدھے نے تو انکار کر دیا رہبر کا، اللہ نے اس کو رہبر بنایا، آدھوں نے انکار کر دیا، نہیں آئے۔ اب جو آئے ان میں سے چل چل کے نڈھال ہو گئے، راستہ لمبا تھا، پانی نہیں تھا، پانی نہیں نظر آ رہا تھا، دور نہر نظر آئی۔ اب جیسی نہر نظر آئی حکم خدا آ گیا، اتنے پیاسے لوگ تشنا تھے، پیاسے تھے، سفر کر کے آ رہے تھے چل کے۔ خدا دیکھے امتحان کیسے لیتا ہے، امتحانوں میں کامیاب ہونا ہے اقوام کو ورنہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ خدا نے کہا کہ سنو، حکم الہی آیا کہ جتنا بھی لشکر ہے نا پیاسا، اللہ تش کی آوازیں نکل رہی تھی، اتنے پیاسے تھے، جتنا لشکر ہے نا، خدا نے کہا جب نہر نظر آئی، اتنا پیاسے آدمی کے سامنے جب آئے پانی تو کیا ہوتا ہے؟ 15 گھنٹے کے روزہ آپ رکھتے ہیں 40 ڈگری ٹیمپریچر میں، تو افطار کے وقت کیا ہوتا ہے؟ پانی پینے کا عالم کیا ہوتا ہے؟ بعض تو پیٹ ہی پھلا لیتے ہیں پی پی کے، اتنا پیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، اٹھا بھی نہیں جاتا، کیونکہ تحمل نہیں ہوتا، ایک دم سے وہ اسٹیمنا ٹوٹتا ہے اور پھر بس توجہ سنیں، اتنے پیاسے تھے یہ پورا لشکر، جیسے ہی نہر دیکھی تو کیا عالم ہونا تھا؟ پانی کے لیے تو پھر پریشان تھے۔ اللہ کی جانب سے حکم آ گیا کہ چلو میں اٹھا کے ایک گھونٹ پینا ہے بس۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی مشکل ہو گئی، اتنے پیاسوں کو خدا نے کہا چلو میں اٹھا کے ایک گھونٹ پینا۔ طالوت نے کہا خدا کا حکم ہے ایک گھونٹ پینا ہے۔ اب جنہوں نے اطاعت کی وہ رک گئے، ایک ایک گھونٹ پیا۔ دوسروں نے کہا طالوت کو یہ پاگل ہو گیا ہے، ہم اتنا چل کے آ رہے ہیں پیاسے، اب بھی کہہ رہا ہے ایک گھونٹ۔ اتنا پانی پیا انہوں نے نہر پہ، بعض روایتوں میں ملا کہ لیٹ کے پیا ہے، لیٹ گئے، پانی پی پی کے لیٹ گئے، لیکن حکم الہی کا انکار کیا، پیاس نہیں بجھی۔ اور جنہوں نے ایک چلو میں حکم الہی سے پیا، پیاس بھی بجھ گئی، طاقت بھی آ گئی، بدن میں طاقت آ گئی، کیونکہ حکم الہی تھا نا، ایک چلو پی لو۔ نہیں، انہوں نے نہیں مانا، یہ خدا نے امتحان دے کے دکھایا۔ اب جو آدھا لشکر تھا، جو آدھا نکلا تھا، اس میں سے جو آدھا تھا وہ نہر پہ ہی لیٹا رہ گیا، آدھا آگے بڑھا، بہت تھوڑے ہو گئے، بہت قلیل ہو گئے، سامنے اتنا بڑا لشکر اور یہاں قلیل۔ اب توجہ سے سنیں، کیا ایمان افروز واقعات ہیں قرآن کریم کے۔ طالوت نے جنگ شروع ہوئی، طالوت ذرا ماہر تھا، جیسے وہ غلیل سے نشانے باز ہوتے ہیں نا، نشانی کا ماہر تھا طالوت، چرواہا بھی تھا، بکریاں چراتا تھا، لکڑی سے لڑنے کا بھی ماہر تھا اور نشانے باز بھی اچھا تھا۔ طالوت آگے بڑھا، لشکر کے قلب میں گیا، جالوت جو بادشاہ خول بنا کے آیا تھا اپنے سواری پہ سوار ہو کے، روایت میں ہے کہ طالوت نے اس کے غلیل سے، اس وقت کی کوئی غلیل بنائی تھی، اس سے کوئی نشانہ لیا، پتھر سے پتھر اٹھایا، اس سے نشانہ لیا، اللہ کے اذن تھا نا، خدا کا اذن تھا، اس نے پتھر اٹھا کے جیسے نشانہ لیا، جالوت کے پتھر ماتھے پہ لگا اور اتنا بڑا ظالم بادشاہ اپنی سواری سے گر کے وہیں مر گیا۔ جالوت کا مرنا تھا، کمانڈر مر گیا نا فوج کا، لشکر تتر بتر ہو گیا، بھاگ گیا۔ پھر اللہ نے آیت نازل کی، کم من فئۃ قلیل غلبت فئۃ کثیر باذن اللہ، اللہ قلیل کو کثیر پہ غلبہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے اگر قلیل استقامت کے ساتھ میدان میں آ جائے۔ تھوڑے فتح پا گئے، تھوڑے تھے، لیکن آپ دیکھیں بس عزیزان محترم، انکار رہبر جنہوں نے کیا وہ معاشرہ تباہ ہوا۔ کامیاب کون ہوئے؟ مطیع، اطاعت کرنے والے۔ اب ایک اور آیت ہے
یہ بھی سنتے جائیں. سورہ اعراف کی 85 نمبر آیت, بس میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, وقت مکمل ہی ہو گیا تقریباً. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, یہ مدین کا واقعہ ہے جس کو مدین بھی کہتے ہیں, یہ زمین ہے. حضرت شعیب نبی خدا وہاں پہ. حضرت شعیب جانتے ہیں کون ہیں؟ حضرت شعیب حضرت موسیٰ نبی خدا کے ٹیچر, مربی. اب توجہ سے سنیں, حضرت شعیب کا مقام نبی خدا کا. حضرت موسیٰ کتنے بڑے نبی ہیں مقام اور درجے کے اعتبار سے, لیکن اللہ نے 10 سال موسیٰ کو شعیب کے پاس رکھا تربیت کے لیے. خدا نے 10 سال رکھا. مدین میں گئے, حضرت شعیب کی صاحبزادی تھے, نکاح بھی ہوا, شادی بھی ہوئی. اب توجہ سنیں, پھر موسیٰ جب تیار ہوئے تو پھر واپس خدا لے کے آیا, کوہ طور پہ گئے. بہرحال کوہ طور سے پھر اس کے بعد مصر آئے اور پھر فرعون کا مقابلہ کیا. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کی ورکشاپ کی تھی. ورکشاپ ہوتی ہے نا اسلامی تربیتی ورکشاپ. اللہ نے موسیٰ نبی خدا کی 10 سالہ ورکشاپ کی حضرت شعیب کے پاس. حضرت شعیب کی قوم کا واقعہ ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اب اس میں سے میں نقطہ دے رہا ہوں. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اللہ کی عبادت کرو اے میری قوم. حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم, صرف اللہ کے عبد بنو, غیر اللہ کی عبادت مت کرو. توحید. اس کا مطلب قوم شعیب شرک کرتی تھی, مشرک تھی. پستی کی علامت لکھتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں. قومیں تباہ ہوتی ہیں جب معاشرے میں شرک نافذ ہونے لگے. مشرکانہ عقائد, مشرکانہ باتیں, فضائل کے نام پر مشرکانہ باتیں. کیوں ہوتا ہے یہ معاشرے میں؟ معذرت کے ساتھ, فضائل اور چیز ہیں, شرک اور چیز ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں, چوتھے امام کی حدیث ہے, امام فرماتے ہیں ہم سے, چوتھے امام, ہم اہل بیت, امام سجاد فرماتے ہیں ہم سے اللہ کی خاطر محبت کرو. لا یحبون حب الاسنام, بتوں والی محبت ہم سے نہ کرنا. سید سجاد علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بتوں والی محبت نہ کرنا, ہمیں پوجنا نہیں, ہماری پرستش شروع مت کرو, ہم سے ایسی محبت کرو کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں, ہم تمہیں اللہ سے جوڑنے آئے ہیں. شرک 4 علامتیں ہم نے وہ بتائیں. 5ویں علامت علماء کی خاموشی, بس میں آج جلدی سمیٹ رہا ہوں. 6ٹھی علامت شرک. معاشرے میں شرک آئے گا پستی کی جانب, کیونکہ عقائد تباہ ہوں گے. عقائدی اعتقادی فساد ہوگا, اخلاقی فساد ہوگا جب شرک ہوگا. پھر حضرت شعیب نے کیا کہا؟ قَدْ جَاءَتْهُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. دوسری بڑی علامت قوموں کی پستی کی میزان نہ ہونا, عدل نہ ہونا, کاروباری معاملات میں کم تولنا. کتنی چھوٹی سی بات لگ رہی ہوگی, ارے کم تولنا, مولانا صاحب اب تو سارا دور ہی ہے, یہ کرپشن ہی کرپشن ہے. کتنا بچیں؟ سوال کیا کرتے ہیں آ کے علماء سے, کتنا بچیں, کہاں تک بچیں؟ یہ نہیں سوال کرتے کیسے بچیں, یہ پوچھیں کیسے بچیں. کرپٹ معاشروں میں آئمہ نے زندگی نہیں گزاری, آئمہ کے پیروکاروں نے نہیں گزاری زندگی. کرپٹ تھے نا, بنو امیہ بنو عباس کا دور کرپٹ تھا یا نہیں؟ کرپشن تھی یا نہیں؟ کتنی کرپشن تھی؟ ابھی وقت نہیں ہے, ورنہ پورے اشرے ہو سکتے ہیں بنو امیہ کے کردار پہ, ان کی کرپشن پہ, بنو عباس کے کردار پہ, ان کی کرپشن پہ پورے اشرے ہوں. کرپٹ معاشروں کے اندر سوال یہ نہ کریں, نکلنے کا سوال نہ کریں, بلکہ کرپٹ معاشروں کے اندر سوال یہ کریں کہ کیسے زندگی بسر کی جائے, کیسے الہی معیارات پر جئیں. کرپٹ معاشروں میں جو الہی معیارات پر جیتا ہے نا, پھر وہ یا تو عمار بنتا ہے, یا مالک بنتا ہے, یا میسم بنتا ہے. یہ کردار بنتے ہیں, یہ کردار معمولی نہیں ہے, یہ بنے ہیں, یہ بنے ہیں, لیکن یہ اپنی اصلاح سے بنے. بتاؤ جی سنیں, اشیاء کو کم تولنا اور اوپر نیچے کرنا, میزان نہ ہونا. وَلَا تَخْبِسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. کیا ہوگا کم تولنے سے؟ کیا ہوگا ناپ تول کم کرنے سے؟ کیا ہوگا؟ فساد فی الارض ہوگا, زمین پر فساد ہوگا.
پاکستانی حکومت پریشان ہے اکنامکس کے لیے. دنیا کے پاکستانی کیا تمام مسلم کنٹریز، معذرت کے ساتھ تمام مسلم کنٹریز اس وقت پریشان ہے کہ اکنامکس کیا کریں. امپیریلزم میں جائیں، کیپٹلزم میں جائیں، کمیونزم میں جائیں، سوشلزم میں جائیں، کون سا اکنامک کا نظام لیں؟ ایڈم اسمتھ کی تھیوری لیں، کارل مارکس کی تھیوری لیں؟ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ ایڈم اسمتھ نے 1746 میں نظریہ دیا، کارل مارکس نے 1848 میں نظریہ دیا سوشلزم کا نظریہ. ایڈم اسمتھ کیپٹلزم، دنیا کے کون سے دو بڑے معیشت کے نظام ہیں؟ کیپٹلزم اور سوشلزم، دونوں بڑے وہی ہیں نا، اسی میں بٹے ہوئے ہیں لوگ. ایک رشیا کا بلاک ہے اور ایک امریکہ کا بلاک ہے اکنامکس کے حساب سے. اب تو چائنا بھی ہے میدان میں، چائنا اوپر آ گیا، یہ اسی میں بٹے ہوئے ہیں. ایک نے دیا 1848 میں نظام سسٹم اکنامکس کا، ایک نے دیا 1746 میں نظام. ایڈم اسمتھ کی تھیوری مسلمان قبول کر کے بیٹھے ہیں. کارل مارکس کی تھیوری، ابھی کارل مارکس پہ ہمارے جوانان بحث کرتے ہیں، بھائی کارل مارکس کی تھیوری کیا تھیوری ہے؟ لیکن اللہ کے بندو یہ بتاؤ، اے مسلمان حکمرانوں، اے مسلمان ممالک، 57 کنٹریز، 57 دنیا میں کنٹریز اس وقت مسلمان، 57-58 ممالک کیوں اکنامکس کے بارے میں کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ یا تو کیپٹلزم کا حصہ بنے یا سوشلزم کا. یہ تھیوریاں آج سے 300 سال پہلے کی، اور اللہ نے اکنامکس کا نظام قرآن میں بتایا نہیں، اللہ کے رسول نے مدینہ میں نافذ کر کے دکھایا کہ نجات اس نظام کے اندر ہے. اسلامک اکنامکس، بہرحال میں ابھی اس میں جاتا نہیں ہوں ڈیٹیل میں، ورنہ نیٹ پر موجود ہے گفتگو. آپ لوگ جو مومنین اس میں ذوق رکھتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں، وہ سنیں. ہم نے اس پہ گفتگو کیا ایام ازا سے پہلے کہ اسلامک اکنامکس، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم اور اسلامک اکنامکس کا کمپیریزن، موازنہ، وہ 2 لیکچر ہیں، آپ لوگ سن سکتے ہیں. اس پہ طویل لیکچر ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کوشش کی ایک طالب علمانہ کہ ہم یہ تھیوریز بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں، اور اسلام کا نظریہ بھی پیش کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کمی مت کرو ناپ تول میں، قوم تباہ ہوگی. پھر ایک اور، پہلی حضرت شعیب کی قوم کیوں تباہ ہو رہی تھی؟ پہلی علامت شرک، دوسری علامت جو قرآن نے بیان کی وہ تھا ناپ تول میں کمی، کرپشن، لین دین میں کرپشن. تیسری علامت جو قرآن کریم نے بیان کی وہ ہے ذَعَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن نے بیان کیا کہ یہ کرپٹ بھی تھے. حضرت شعیب کی قوم، جہاں شعیب کو بھیجا وہ قوم کرپٹ بھی تھی، ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی، اور کیا کرتی تھی؟ شرک بھی کرتی تھی. یہ سارے کام کرنے کے بعد اپنے اندر احساس بھی رکھتی تھی کہ ہم تو مومن ہیں. اب قرآن ہے، اعتراض نہیں کریے گا، قرآن. کرپشن کے بعد اندر تاثر یہ تھا، احساس یہ تھا ہم تو مومن ہیں. مومن ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم مومن ہو تو یہ کیوں کرتے ہو؟ خدا پوچھ رہا ہے نا، اگر مومن ہو تو شرک کیوں کرتے ہو؟ اگر مومن ہو تو ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ اگر مومن ہو تو کرپشن کیوں کرتے ہو؟ یہ سب کرنے کے بعد احساس اندر یہ تھا ہم تو مومن ہیں، جنتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے عزیزان محترم، قرآن معیار ہے. قرآن سے بڑا معیار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اپنے آپ کو پرکھنے کا، مومن بننے کا. اسی لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. بڑی عجیب آیت ہے. خدا کافروں کو کہتا ہے ایمان لاؤ، سمجھ آتی. خدا منافقوں کو کہتا ہے ایمان لاؤ، سمجھ آتی. اللہ نے مومنوں کو کہہ دیا ایمان لاؤ. عجیب نہیں ہے؟ آپ یہاں ماشاءاللہ سب نمازی بیٹھے ہیں، میں آپ نمازیوں کو کہوں اے نمازیوں نماز پڑھو، روزے دار کو کہوں اے روزہ دارو روزہ رکھو، آپ سب اٹھ کے کہیں گے مولانا صاحب آپ کا دماغ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بے نمازیوں کو کہیں گے اے بے نمازیوں نماز پڑھو، اے جو روزہ دار نہیں ہے اے روزہ خورو روزہ رکھو. یہ ہے نا جملہ. لیکن میں اگر نمازیوں کو کہوں اے نمازیوں نماز پڑھو، آپ مجھ پہ اعتراض کریں گے. لیکن آیت اسی طرح ہے، اے مومنو مومن بنو، کیونکہ خدا نے بتا دیا ایک مومنیت کا معیار خود ساختہ ہے اور اصل مومنیت کا معیار الہی ہے. جس پر تم مومن بنے ہو اس پر نہیں، جو خدا چاہتا ہے ویسا مومن بن جاؤ، ویسے بن جاؤ تاکہ تمہارا معاشرہ نجات پا جائے. اپنے اندر یہ احساس نہ رکھو سارے غلط کام کر کے ہم تو مومن ہیں. محمد و آل محمد بلند الصلوات.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ قرآنی آیت تھی، میں ایک روایت بھی پڑھ کر ذکر مسائب پہ آ رہا ہوں، توجہ سنیے گا۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد۔ روایت کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، تشیع کی معروف شخصیت ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری حدیث کے ساتھ منسوب ان سے راوی۔ جابر بن عبداللہ انصاری امام پنجم کی خدمت میں تھے، موجود تھے، امام جابر سے گفتگو کر رہے تھے اور جعفر جوفی اس روایت کو نقل کر رہے تھے۔ توجہ سنیے گا۔ اور یہ کتاب، یہ روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اوصاف الشیعہ میں بیان کی کہ شیعہ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ شیخ صدوق تشیع کا بڑے پائے کے عالم اور بہترین شخصیت۔ توجہ سنیں، امام پنجم گفتگو کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے، نقل کون کر رہے ہیں روایت؟ جعفر جوفی۔ جعفر جوفی یہ راوی، یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، امام نے جابر کو کہا اے جابر، کیا لوگ اللہ کی اطاعت کیے بغیر دعوی محبت علی کرتے ہیں؟ جابر نے کہا بے شک معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اب یہ امام کی روایت ہے، توجہ سنیے گا۔ اے جابر، کیا لوگ دعوی محبت اہل بیت کرتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ کہا مولا ایسا ہو رہا ہے۔ تو امام نے کہا اے جابر، جاؤ جا کر ان سے کہہ دو بغیر اطاعت الہی کے تم محب علی بن نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ پھر امام نے کہا آگے سنو، اے جابر جاؤ ان سے کہو ما منع براءۃ من النار، بغیر اطاعت کے آؤ گے تو جہنم سے بچانے کی ہمارے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے۔ یہ تو امام باقر کہہ رہے ہیں بغیر اطاعت الہی کے مت آؤ، اطاعت کرو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کرپشن کرتے ہو، سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، اندر مومنہ ہے، بہترین مومنہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے اندر یہ احساس بھی رکھتے ہو، غلط کام کر کے بھی مومن بنے ہو؟ کون سے مومن ہو تم؟ شرعی حجاب نہیں ہے، عزا خانوں میں آتی ہیں، امام بارگاہوں میں آتی ہیں۔ اب خالی امام بارگاہ کے لیے تھوڑی ہے شرعی حجاب، ہر جگہ شرعی حجاب آپ نے اپنانا۔ یونیورسٹی بھی جائیں شرعی حجاب میں جائیں، تعلیم حاصل کریں شرعی حجاب۔ شرعی حجاب نہیں ہے، اس کے بعد بہت بڑی مومنہ ہے ماشاءاللہ۔ معذرت کے ساتھ حرام پیسہ کمایا ہے، پتہ بھی ہے، لیکن حرام کو جواز دیا ہوا ہے، مٹھائی، حق، یہ نام دیے ہوئے آج کل، یہ تو میرا وہ خوشی۔ آپ مجھے بتائیں، حرام کا نام اگر خوشی بھی رکھ دیں، مٹھائی بھی رکھ دیں، رس ملائی بھی رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں آپ، وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا وہ حلال نہیں ہو سکتا، اللہ نے جس کو حلال قرار دیا وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ یہی کرپشن یزید لعین تو کر رہا تھا۔ پھر مجلسوں کا، معذرت کے ساتھ مجلسوں کا کیا فائدہ؟ کس کی مجلس میں آئے ہیں؟ اس کی مجلس میں آئے ہیں جس نے کرپشن کے قلعے کو نابود کر کے الہی قلعہ کربلا کو بنا دیا، اس کی مجلس میں آئے ہیں۔ تبدیلی ازادارو، تبدیلی، اطاعت، اطاعت۔ ہر امام یہ مانگتا رہا اطاعت، ہر امام مانگتا رہا اطاعت۔ علی کہہ رہے ہیں کمیل اطاعت میں نجات ہے۔ میں نے کرپشن بیان کر دیے کہ معاشرے کیسے تباہ ہوتے ہیں، یہ علامتیں بیان کی ہیں۔ اب آئیں نجات کہاں ہے؟ علی کہہ رہے تھے کمیل مطیع نہیں ہے، اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ توجہ سے سنیں عزیزان محترم، محب اہل بیت وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرے، اور شیعہ وہ ہے جو محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی کرے۔ اگلی کیٹیگری میں آ جائے، اگلے درجے میں آ جائے، بس دو جملے سن لیں۔ اگر محب ہوں اور شیعہ نہ ہو تو ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی محب ہیں، ہم محب ہی رہیں گے، شیعہ نہ بنے تو کیا ہے؟ حقیقی شیعہ ویسے تو الحمدللہ ہیں، لیکن اگر معیارات الہی پر شیعہ نہ بھی بنے تو کیا ہوگا؟ نہیں بنتا میں، کیا ہوگا؟ ہوگا جانتے ہیں کیا ہے؟ سن سکیں گے؟ اگر محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو علی کا سر مسجد کوفہ میں زخمی ہوتا۔ برداشت کرو گے امام تنہا ہو جائے؟ اگر محب ہو اور شیعہ نہ ہو، سولہوی کے مقام پر حسن مجتبیٰ کی ران پہ تلوار ماری جاتی ہے، زہرا کا بیٹا کہتا رہتا ہے مجھے انصار نہیں ملے، واللہ مجھے انصار ملتے۔ اگر محب ہو اور شیعہ نہ ہو، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں علی کا بیٹا کربلا میں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو، رسول کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے بازار میں لایا گیا، تماشائی دیکھ رہے تھے۔
علی کی بیٹی کہہ رہی تھی کہاں ہیں اینا اینا، کہاں ہیں عمار جیسے کردار، کہاں ہیں میثم جیسے کردار، کہاں ہیں مالک جیسے کردار، کہاں ہیں مسلم جیسے کردار۔ علی کی بیٹی کی نگاہیں ڈھونڈ نہیں رہی تھی اینا اینا، کیا ان میں کوئی نہیں ہے؟ بے غیرت ہو گئے تھے کوفہ والے، شام والے بے غیرت ہو گئے تھے، غیرت مر گئی تھی۔ علی کی بیٹی غیور نے غیرت زندہ کی۔ اگر محب ہو اور شیعہ نہ ہو، امام سجاد کے پاس پرسہ دینے آتے تھے بعد کربلا، آ کے کہتے تھے مولا علی اکبر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، عباس کا پرسہ، حسین کا پرسہ، لیکن امام سجاد کہتے تھے واللہ مجھے پرسہ دار ملے 20 شیعہ نہیں ملے۔ آرزو امامت کی آرزو، اللہ اکبر، محب ہو اور شیعہ نہ ہو۔ چھٹے امام کے 4000 شاگرد ایک ایک وقت میں لیکچر لیتے تھے، سنتے تھے نا۔ چھٹے امام کے پاس صدیر سیروفی آئے، صدیر نام ہے راوی کا، امام کا صحابی صدیر آیا، کہنے لگا مولا قیام کریں، اپنے حق کے لیے قیام کریں۔ امام نے کہا صدیر وہ جو بکریوں کے بچے جا رہے ہیں نا ان کو گن لو، اگر اتنے بھی میرے پاس میرے معیار کے شیعہ ہوئے تو میں قیام کروں گا۔ صدیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں نے جب وہ بکری کے بچے گنے تو ٹوٹل 17 تھے۔ امام صادق کہہ رہے ہیں 4000 تو ہیں علمی استفادہ کرنے والے، میرے معیار کے مطابق 17 نہیں ہے 17۔ اگر محب اور شیعہ نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے سنو گے؟ 14 سال موسی کاظم قید میں، اتنا مظلوم امام، لاشا بھی پل دجلہ پہ رکھا تھا، مزدوروں نے آ کے اٹھایا۔ کیا مظلومیت ہے اس گھرانے کی، مزدوروں نے اٹھایا نا۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو۔ امام رضا کو مامون کے کارندے ابا کے اندر خنجر لے کر آئے، امام رضا کو خنجر دکھا کے مدینہ سے گرفتار کیا اور خراسان لے گئے۔ امام رضا کے گھر والے روتے رہے، مدینہ خاموش رہا۔ محب تھے شیعہ نہیں تھے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ امام تقی 25 سال کی جوانی میں شہید کر دیے جاتے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو، امام ہادی 10ویں امام سامرا میں نظر بند کر دیے گئے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو، امام عسکری کو نظر بند کر دیا۔ اتنا مظلوم ہے امام عسکری، واحد وہ امام ہے جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی حج پہ نہیں جا سکے۔ کتنی مظلومیت ہے امام عسکری کی۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو، پردہ غیب میں وہ منتظر ہے کہ پیدا ہو جائے۔ محب ہو اور شیعہ نہ ہو تو وہ پردہ غیب میں دیکھتا ہے کہاں ہیں اینا اینا عمار۔ اس امام کی نگاہیں تلاش نہیں کر رہی ہیں۔ بس عزادارو انشاءاللہ عہد کرو، اطاعت، محبت اہل بیت آپ کے دلوں میں ہے، پاکیزہ دل ہیں آپ کی، اللہ نے پاکیزہ دل ہے، محبت اہل بیت دیے، لیکن اس محبت کو اتنا بڑھاؤ کہ بہترین شیعہ بھی بن جاؤ، بہترین جیسا امام چاہتے ہیں۔ جب ہی معاشرے تباہی سے بچیں گے جب آپ تبدیل ہوں گے، جب میں تبدیل ہوں گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پھر اتنا ظلم ہوتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں دین کا برتن الٹ دیا، الٹے برتن میں تلی ہے۔ اور پھر حسین کو وہ برتن سیدھا کرنے کے لیے علی اکبر جیسا جوان دینا پڑ گیا۔ اجرکم اللہ، بس 2 جملے سننا، علی اکبر جیسا جوان دیا ہے حسین نے۔ بہت سخت مصائب ہیں حضرت علی اکبر کے، لیکن تعمیل حکم ہے اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے عشرہ اول میں بھی پڑھے، واقعاً میں دل سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھے نہیں جاتے، لیکن کوشش کر کے دعا کریے گا میں پڑھ سکوں۔ یہ جوان کون ہے؟ امام نے کہا بیٹا موت کیسی لگتی ہے؟ کہنے لگے بابا ہم حق پر ہیں، بے شک ہم حق پر ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں۔ یہ ہے کردار۔ عزادارو حضرت علی اکبر کا کردار اپناؤ، دیکھو کیا کردار ہے۔ بس 2 جملے سننا۔ علی اکبر آئے امام حسین کے پاس، کہا بابا اجازت دی، بابا اذن جہاد دی۔ حسین روایات میں ہے، مقاتل میں ہے، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے۔ اب حسین کس کو بھیج رہے ہیں؟ ہو بہو شبیہ رسول ہے۔ اور حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا میں تو اجازت دوں گا کیونکہ سب سے بڑی قربانی میری تم ہو، بے شک میں جس کو دے رہا ہوں فخر اسماعیل ہو تم، علی اکبر فخر اسماعیل ہو، میں تمہیں اجازت دوں گا، لیکن جا کے اس سے اجازت لے لو جس نے تمہیں پالا ہے۔
اجرکم اللہ۔ بس چند جملے سن، جس نے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آئے، بیویوں کے خیمے میں آئے اور آخر میں پھوپھی کے خیمے میں گئے۔ اب سننا، پھوپھی کے خیمے کا منظر سننا۔ علی اکبر نے آ کر اجازت لی، زینب نے اجازت دی۔ کیا جگر ہے علی کی بیٹی کا، کیا حوصلہ ہے، کیا حوصلہ ہے۔ ہمارا سلام زینب بنت علی پر۔ اجازت دی بیوی نے، علی اکبر آگے بڑھے، مقاتل میں ہے، 2 جملے سننا، مقاتل میں ہے۔ جب علی اکبر آگے بڑھنے لگے نا تو زینب کی آہٹ محسوس ہوئی چلنے کی۔ علی اکبر رک گئے، مڑ کے دیکھا، کہا پھوپھی اماں کوئی بات ہے تو بتا دیجئے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا اکبر بس ایک ہی خواہش ہے۔ کہا پھوپھی حکم کریں۔ کہا اکبر جب میدان میں جاؤ نا تو مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے رہنا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس طرح گریہ کرنا، ایک جوان بیٹے کا پرسہ دے رہے ہو، جس طرح بوڑھی ماں روتی ہے نا جوان پہ، اس طرح رونا۔ اجرکم اللہ۔ کہا بیٹا مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا۔ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں کے حکم کی تعمیل کی، آگے بڑھے۔ لیکن جب آگے بڑھے نا تو دیکھا کہ پاؤں آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہوا کیا ہے؟ قدم آگے نہیں بڑھ رہے۔ اب جو گردن کو نیچے کیا تو ایک بچی قدموں سے لپٹی تھی، ایک بچی قدموں سے لپٹی تھی۔ حضرت علی اکبر نے جب گود میں اٹھایا تو یہ علی اکبر کی بہن ہے، سکینہ ہے۔ علی اکبر نے دلاسا دیا، بوسہ دیا، سمجھایا، بتایا کہ تم زہرا کی کنیز ہو، تم زہرا کی پوتی ہو۔ بس عزادارو سکینہ میں بھی وہ حوصلہ، 4 سالہ بچی میں ایسا حوصلہ پیدا کر دیا۔ کیا خوبصورت گھرانہ ہے یہ، ہمارا سلام ہو اس پر۔ سکینہ نے بھی صبر کیا۔ بھیا جا رہے ہیں، آئیں۔ اب جب امام حسین کے پاس آئے نا علی اکبر تو سنیں گے منظر، میں منظر بیان کر دوں، آپ وہ منظر سنیے گا۔ حضرت علی اکبر کو امام حسین نے گھٹنوں کے بل بٹھایا اور خود کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل بٹھایا، کھڑے ہو گئے اور امامہ باندھنا شروع کیا، سر کے اوپر کپڑا باندھنا شروع کیا۔ امامہ جو تھا نا، یہ امامہ دستار باندھنا شروع کی۔ جب امامے کے بل دیتے جاتے تھے نا، منظر سنو گے، یہ باپ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ کیا منظر تھا؟ جیسے ہی امامے کو بل دیتے تھے نا، ہر بل پہ کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر بل میں کہتے تھے۔ بس عزادارو 2 جملے سننا۔ جب بل دے چکے تھے نا، جب بل دے چکے، امامہ پہنا چکے، جب سوار کیا، ذوالجناح پہ سوار کیا تو اب دست دعا کو بلند کیا، کہا بارے الہ گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو گفتار میں، جو کردار میں، جو تیرے حبیب کی شبیہ ہے، جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، اب میں اسے بھیج رہا ہوں، پروردگارہ گواہ رہنا۔ عزادارو علی اکبر میدان میں آئے۔ بس آخری جملے سننا، شہادت علی اکبر پڑھ رہا ہوں، بہت مشکل ہے شہادت پڑھنا، لیکن دعا کرنا میں پڑھ سکوں بہت مشکل ہے۔ بس 2 جملے پڑھ رہا ہوں۔ علی اکبر میدان میں آئے، آ کر اشقیاء کو فنار کیا، عظیم جنگ کی۔ علی کے پوتے نے عظیم جنگ کی، خیبر یاد دلایا، خندق یاد دلایا، بدر و احد یاد دلایا، عظیم جنگ کر کے۔ لیکن بھوک تھی، پیاس تھی، اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیرا، علی اکبر پہ حملہ کیا۔ علی اکبر کے ایک ایک وار پر، اب یہ تو منظر ادھر تھا نا میدان کا، ادھر حسین کا منظر دیکھنا۔ حسین خیمے کے باہر کھڑے تھے، آگے جاتے تھے، پیچھے آتے تھے، آگے جاتے تھے، پیچھے آتے تھے، اور ہر وار پہ علی اکبر کہتے تھے اللہ اکبر، ادھر حسین کہتے تھے مرحبا اکبر، مرحبا اکبر، ہر وار پہ کہتے تھے اللہ اکبر، مرحبا اکبر۔ حسین کی آواز آتی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں سنو گے جب اکبر حسین کو نظر نہیں آئے نا، یہ بوڑھا باپ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی خیموں کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے بارے الہ میرا اکبر نظر نہیں آتا، میرا اکبر نظر نہیں آتا۔ بس 2 جملے سننا۔ علی اکبر جھرمٹ میں گھر گئے، لائنوں نے گھیر لیا، علی اکبر زخمی ہو گئے، ذوالجناح سے گرے، زمین پہ آئے۔ اب حسین کو اکبر دکھائی نہیں دیتے، آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو اکبر کے لیے حسین آگے بڑھے، اشقیاء کو دور کیا، اشقیاء دور بھاگے۔ جیسے ہی اکبر کے پاس حسین پہنچے نا، بس آخری جملے سننا، جوان میں ابھی سانسیں باقی تھی، جوان میں سانسیں باقی تھی، بوڑھا باپ آیا ہے۔ وہ منظر بھی یاد ہے نا آپ کو، جب حر کا جوان بیٹا شہید ہوا اور حر نے جب لاشا اٹھانا چاہا تو حسین نے کہا حر آپ نہیں اٹھاؤ گے، میں علی بن حر کا لاشا اٹھاؤں گا۔ حر نے کہا مولا آپ کیوں؟ کہا کہ حر زیب نہیں دیتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا۔ بس عزادارو آخری جملے سننا، اب آ کر دیکھو حر، اب دیکھو حسین کا
کا صبر۔ حر اب دیکھو حسین کی منزل استقامت، تو اب حر حسین کی شجاعت بھی دیکھو۔ حر یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، حر نے دیکھا بھی ہوگا، شہادت کے بعد بھی یہ منظر حر نے یقیناً دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ آیا، بیٹا چند آخری ہچکیاں لے رہا تھا، آخری ہچکیاں تھی، بس 2 جملے سننا، آخری ہچکیاں تھی۔ اکبر کا سر گود میں رکھا اور کہا بیٹا اکبر کوئی خواہش ہے؟ کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ امام نے کہا بیٹا اکبر پانی تو نہیں ہے، پانی تو نہیں ہے، عالم غربت میں پانی مانگا۔ کہا بیٹا اکبر پانی نہیں ہے، ایک کام کرو اپنے دہن میں میری زبان کو لے لو، شاید پیاس کا مداوع ہو جائے۔ بس عزادارو سننا، قیامت کا منظر تھا سرزمین کربلا پر۔ حسین نے جب اپنی زبان دہن اکبر میں دی، اکبر نے باہر نکالی اور کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے، آپ کی زبان میں اے غریب زہرا، اے پیاسے حسین، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں۔ بس آخری جملے سننا، ادھر جب اکبر کی پیاس کا مداوع نہ ہوا نا تو حسین نے کہا بیٹا اکبر اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ دو اور ایک زور سے سانس لو، جاؤ حوض کوثر پر ماں زہرا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عزادار سننا، ادھر علی اکبر ہچکیاں لے رہے تھے لیکن ایک درد تھا۔ اکبر نے کہا بابا میری مشکل آسان کر دیں۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا مشکل ہے؟ کہا بابا کلیجہ صاحب کے سننا، بابا سینے میں برچھی کی انی ہے، سینے میں برچھی کی انی ہے، اس کو نکال دے۔ سن سکو گے؟ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین نے برچھی کی انی پہ ہاتھ رکھا، نجف رخ کیا، کہا بابا علی ادرکنا، کہہ کے جب برچھی نکالی علی اکبر کا کلیجہ